کارگزاری نمبر 6، ایک واعظ کا تبلیغ میں آنا۔ میں ایک واعظ ہوں اور میرا ذوق یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں میں پھر کر گھوم کر وعظ کرتا، اور یہ میری آمدنی کا ذریعہ بھی تھا۔ کم قسمتی سے میرا وعظ اپنے ذہن کے خلاف لوگوں کے متعلق ہوتا تھا، جن میں سر فہرست تبلیغی جماعت بھی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک مسجد میں وعظ کرنے کے لیے گیا۔ اتفاق سے وہاں پر ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی۔ مجھے موضوع مل گیا اور میں جی بھر کے ان کے خلاف بولا، یہاں تک کہ میں نے ان کو یہودی وغیرہ کہنے سے بھی پرہیز نہ کیا۔ وہ بیٹھے میرا وعظ سنتے رہے لیکن کوئی نہ بولا۔ البتہ مسجد میں میرے وعظ پر نعرے مارنے والے لوگ موجود تھے۔ کیونکہ میں وعظ ترنم سے کرتا تھا، یعنی اشعار وغیرہ خوب ترنم میں پڑھتا، اس لیے میرا معمول تھا کہ میں کھانا وعظ کے بعد کھاتا تھا۔ وعظ سننے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور ایک آدمی نے روٹی اور بستر کا انتظام کرنا تھا۔ جس معزز آدمی کے ذمے روٹی اور بستر کا لانا تھا، اس کا میں شدت سے انتظار کرنے لگا، مگر وہ نہ آیا۔ اندازہ یہ ہے کہ اسے میرا وعظ برا محسوس ہوا ہوگا۔ ذہن میں آیا کہ شاید وہ تبلیغی جماعت سے محبت رکھنے والا ہو۔ بہرحال روٹی اور بستر دونوں ندارد۔ سردی کا موسم تھا، سردی بھی شدید تھی۔ پہلے تو میں نفل وغیرہ پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے باہر نکل کر بھی جھانکتا، مگر باہر روٹی وغیرہ کچھ نہ آیا۔ بھوکے رات گزارنا تو اتنا مشکل نہ تھا جتنا بستر کے بغیر سردی کی رات کے کچھ حصے تک تو میں نفلیں وغیرہ پڑھتا رہا۔ پھر مجھے سردی زیادہ لگنے لگی اور بخار بھی ہو گیا۔ پھر میں نے مسجد کی صفیں اپنے ارد گرد لپیٹیں، لیکن دسمبر اور جنوری کی سردی کہاں رکتی تھی۔ آخرکار مجھے سینے میں درد ہونا شروع ہو گیا، یعنی نمونیا ہو گیا۔ بے ساختہ میں کراہنے لگا۔ رات آدھی ڈھل چکی تھی۔ میرے کراہنے کی آواز سن کر بلب جلا۔ میں نے کیا دیکھا کہ جماعت کے 12 آدمیوں میں سے 11 آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے دل نے مجھ سے پوچھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو تو یہودی تک کہہ چکا ہے۔ اتنے میں ان کے امیر صاحب میرے پاس آئے اور پوچھا، مولوی صاحب کیا بات ہے؟ پہلے تو مجھے خطرہ تھا کہ یہ 12 آدمی ہیں اور میں اکیلا ہوں، ممکن ہے کہ یہ رات کو مجھے قتل کر دیں۔ اگر قتل نہ بھی کریں تو بہت پٹائی کر سکتے ہیں۔ لیکن امیر صاحب کا محبت سے بھرا ہوا جملہ کہ مولوی صاحب کیا بات ہے، میرے تمام شکوک و شبہات رفع کر گیا۔ میں نے کراتے ہوئے اور کانپتے ہوئے بتایا کہ میرے سینے میں درد ہے اور بخار ہے۔ تہجد کی نماز کی وجہ سے بستر تو ان لوگوں کے ویسے ہی خالی ہو چکے تھے، تو امیر صاحب نے جلدی سے بستر بچھا کر مجھے اس پر لٹایا۔ 2-3 کپڑے میرے اوپر اڑائے اور بہت سے ساتھی نماز تہجد سے فارغ ہو کر میری خدمت میں مصروف ہو گئے اور مجھے دم کرنے لگے۔ 2 آدمی باہر نکلے، سامنے والے دکاندار کو جگایا اور دکاندار کو ساتھ لے کر ایک ڈاکٹر صاحب کو لے کر مسجد میں آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ٹیکے وغیرہ لگائے، جس سے درد تھم گیا اور بخار میں بھی کچھ کمی ہوئی۔ مجھے نیند آ گئی۔ صبح کی نماز کے وقت آنکھ کھلی اور مجھے نماز پڑھائی گئی۔ سورج نکلنے پر ڈاکٹر صاحب سے کچھ اور دوائی دلوائی اور دوا کی قیمت بھی خود تبلیغی جماعت والوں نے ہی ادا کی۔ پھر مجھے 2 ساتھی دیے کہ مولوی صاحب کو جہاں ان کا گھر ہے وہاں چھوڑ آئیں۔ ہم سڑک تک پہنچے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے تاکہ ہم آپ کو وہاں چھوڑ آئیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے رائیونڈ جانا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ رائیونڈ کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا رائیونڈ کا رہنے والا نہیں تھا، لیکن آپ کے اخلاق نے اور آپ کی رات کی عبادت نے اب مجھے رائیونڈ والا بنا دیا ہے، اس لیے آپ واپس جائیں، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں رائیونڈ پہنچا۔ رائیونڈ مرکز میں بیان ہو رہا تھا۔ میں نے بیان سنا۔ بیان سننے کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ پہلے کبھی یہاں نہیں آئے؟ تو میں نے بتایا کہ میں پہلی بار ہی آیا ہوں۔ وہ مجھے کچھ بزرگوں کے پاس لے گئے۔ وہاں مجھے کھانے پینے کی چیزیں پیش کی گئیں اور بڑا اکرام کیا گیا۔ پھر مجھے فرمایا کہ 3 دن آپ مرکز ہی میں رہیں۔ میں 3 دن مرکز کے معمولات میں شریک ہوتا رہا اور اکثر اوقات روتا رہتا کہ تو نے زندگی بھر جو واز کیے ہیں ان میں کوئی ایک آدھا واز اس نوعیت کا بھی ہے؟ 3 دن کے بعد الحمدللہ میری تشکیل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے 4 مال لگوا دیے۔ اب اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جماعت میں وقت لگانے کے بعد ایک مرتبہ میں پھر اس بستی میں گیا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اپنے اس دوست سے ملا جو میرے لیے کھانا اور بستر لایا کرتا تھا۔ کیونکہ میں اکثر اس بستی میں جاتا رہتا تھا تو میرا وہ دوست مجھے نہایت نفرت سے ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ کہ آپ اس دن میرے لیے کھانا بھی نہ لائے اور میں رات بھر بھوکا مرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو بھوکا ہی مر جانا چاہیے تھا۔ پھر میں نے کہا کہ بستر نہ ہونے کی وجہ سے مجھے نمونیا ہو گیا اور میں قریب المرگ ہو گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مولوی صاحب خدا کا شکر ہے کہ آپ مرے نہیں، اگر اس وقت مر جاتے تو جو واز آپ نے تبلیغی جماعت کے خلاف کیا تھا یہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا۔ میں اب بھی آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ توبہ کر لو، بچ جاؤ گے،
ورنہ سوچو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں تو 4 مہینے لگا کر آ رہا ہوں، اور اپنا سارا قصہ اس کو سنا دیا۔ وہ صاحب مجھے گلے ملے اور مجھے اپنا قصہ سنایا کہ میں صبح کے وقت مسجد میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں آپ کو ملنا نہیں چاہتا تھا، زور کے وقت آیا اور جماعت والوں سے معذرت کی کہ مولوی صاحب نے جو کچھ کہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ فضول کہا ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں۔ اس پر جماعت والوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہمارا کوئی عیب ضرور دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے انہیں ہمارے متعلق ایسی باتیں کہنی پڑیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خرابیوں سے بچائے۔ میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے ان کے کہنے پر 3 دن جماعت میں لگائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چلہ کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور اب انشاءاللہ 3 چلوں کا بھی پختہ ارادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔